النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ مفسدات نماز یعنی نماز کو فاسد کرنے والی چیزوں کے بارے میں ہم نے گفتگو شروع کی تھی۔ اس میں سے چند مسائل آپ کے سامنے عمل قلیل اور عمل کثیر کے متعلق بیان کیے تھے، اس پر مزید انشاءاللہ آج مسائل سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رکن میں یعنی قیام کی حالت میں یا رکوع میں یا سجدے میں 3 مرتبہ کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، 3 مرتبہ اسکریچ کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یعنی اس طرح کھجایا کہ ایک مرتبہ کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا، پھر دوسری مرتبہ کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا، پھر تیسری مرتبہ کھجایا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر صرف ایک بار ہاتھ رکھ کر چند مرتبہ حرکت دی تو ایک ہی مرتبہ کھجانا کہا جائے گا۔ یعنی مثلا قیام کی حالت میں ہم اس طرح کھڑے ہیں تو ہم نے ایسا کیا، پھر ہاتھ رکھ دیا، پھر دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھایا، پھر رکھ دیا۔ اب تیسری دفعہ اگر ہم ہاتھ کھجانے کے لیے اگر بڑھائیں گے آگے تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز کو دوبارہ لوٹانی پڑے گی، یہاں تک کہ سجدہ سہو سے بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اگر حالت نماز میں بدن کے کسی مقام پر کھجلی آئے تو بہتر یہ ہے کہ ضبط کرے یعنی برداشت کرے، اور اگر ضبط نہ ہو سکے اور اس کے سبب نماز میں دل پریشان ہو، دل پراگندہ ہو تو کھجا لے، مگر ایک رکن مثلا قیام یا قعود یا رکوع یا سجود میں 3 مرتبہ نہ کھجاوے، صرف 2 مرتبے تک کھجانے کی اجازت ہے۔ مسئلہ: پے در پہ 3 بار اکھیڑے یا 3 جوئیں ماری یا ایک ہی جوں کو 3 مرتبہ مارا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر پے در پہ نہ ہو تو نماز فاسد نہ ہوگی، البتہ مکروہ ضرور ہوگی۔ یہ تو شاید اس ملک میں ہے ہی نہیں ٹھنڈی کی وجہ سے، واللہ اعلم۔ اگر سجدے کی جگہ پاؤں کی جگہ سے 4 گرہ سے زیادہ اونچی ہو تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی۔ یعنی جہاں پہ آپ سجدہ کر رہے ہیں اگر وہ جگہ تقریباً یہ 4 گرے بنتے ہیں 12 فنگر، یعنی جیسے میں نے یہ ہاتھ ملائے اور 2 اور ایک بالش کی مقدار ہی ہے تقریباً 1 ہینڈ سپن، اتنا زیادہ اونچا ہو کوئی شے ہو جس پر آپ سجدہ کرتے ہو وہ اتنی اونچی ہے، اور قیام یعنی جہاں پہ آپ کے پاؤں ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے زمین کے ہموار ہے، زمین کے لیول پر ہے، لیکن جس چیز پر آپ سجدہ کر رہے ہیں وہ ایک بالش یا اس سے زیادہ اونچی ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر 4 گرہ یا کم بلندی ممتاز ہوئی تو کراہت سے خالی نہیں، ہاں تو 4 گرہ سے زیادہ، اور اگر 4 گرہ یعنی ایک بالش ہے یا اس سے کم تو کراہت سے خالی نہیں، نماز مکروہ ہو سکتی ہے۔ جی یعنی پاؤں رکھنے کی جگہ سے سجدہ کرنے کی جگہ ایک بالش بھر اونچی ہو تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ مسئلہ: بے ہوش ہو جانے سے یا وضو یا غسل ٹوٹ جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ حالت نماز میں آیتوں، سورتوں اور تسبیحات کو زبان سے گننا مفسد صلاۃ۔ اگر آپ کو گننی ہو تو علماء نے بیان فرمایا جیسے کہ حالت قیام میں ہم اس طرح ہاتھ باندھتے ہیں تو آپ انگلیوں پر زور دے، 1 2 3، یعنی 1 2 3 آپ بولے نہیں، یعنی یہ آپ دبائیں آپ انگلیوں کو، تو اس کے لحاظ سے آپ تعداد اپنی مکمل کر سکتے ہیں۔ مسبوق یعنی وہ مقتدی کہ جو جماعت میں بعد میں شامل ہوا، یعنی اس سے کچھ رکعتیں 1 یا زیادہ رکعتیں چھوٹ گئی ہیں، وہ مقتدی امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی فوت شدہ رکعتیں پڑھے گا۔ تو ایسے مسبوق نے یہ خیال کر کے کہ امام کے ساتھ مجھے سلام پھیرنا ہی چاہیے، اس نے جان بوجھ کے قصداً ڈیلیبریٹلی انٹینشنلی سلام پھیر دیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ مسئلہ: مقتدی نے امام کی قراءت سن کر صدق اللہ و صدق رسولہ کہا تو نماز فاسد ہو جائے گی، یا کبھی کسی نے اگر کہہ دیا کوئی آیت ہے اس کو جانتے اس کا معنی اور کہا بے شک کہہ دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ مسئلہ: بے سبب نیت توڑ دینا یعنی نماز شروع کرنے کے بعد بلا کسی وجہ شرعی کے نماز توڑ دینا یہ حرام ہے۔ تو یہ مفسدات نماز کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مفسدات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اب انشاءاللہ ایک اور باب کی طرف آتے ہیں، موضوع کی طرف، وہ ہے مکروہات تحریمیہ، یعنی وہ کام جو حالت نماز میں کرنا منع ہے اور جن کے کرنے سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ جو نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے اس کا اعادہ، دوبارہ پڑھنا، لوٹانا، یعنی اس نماز کو دوبارہ پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے۔ جن کاموں کے قصداً کرنے سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز درست نہیں ہو سکتی، بلکہ نماز کا اعادہ دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ کراہت تحریمی سجدہ سہو سے بھی زائل نہیں ہوگی۔ ہر مکروہ تحریمی گناہ و معصیت صغیرہ ہے۔ ہمارے مومن بھائی ناواقفیت کی وجہ سے حالت نماز میں ایسے کام کر لیتے ہیں جن کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، لیکن ان کو گمان تک نہیں ہوتا کہ میں نے حالت نماز میں ایسا کام کر لیا ہے جس کی وجہ سے میری نماز ایسی مکروہ ہوئی ہے کہ اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ لہٰذا ہر مومن بھائی اور بہن ان مسائل کی طرف توجہ فرمائیں اور اپنی نمازیں خراب ہونے سے بچائیں۔ مسئلہ مکروہ تحریمی مرتبہ واجب میں ہے، یعنی اس کا ہلکا جاننا گمراہی و ضلالت ہے۔ کپڑے یا دھاری یا بدن کے ساتھ کھیلنا یعنی لغو اور بے معنی حرکت کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ سجدہ سہو سے بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ اگر اس انداز سے اس نے دھاری کے ساتھ کھیلا، بعض لوگ نماز کی حالت میں ایسا کرتے رہتے ہیں یا ایسا کرتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ داڑھی آپ کی ہے وہ تو سب کو پتہ ہے، ظاہر کرنے کی بات، تو آپ اس طرح تیل جیسے مالش کرتے ہیں اس طرح وہ کرتے ہیں، تو اس سے نماز اگر اس انداز سے اس نے کیا کہ باہر جو نمازی نہیں ہے پیچھے سے دیکھنے والے کو یہ غالب گمان ہو کہ آپ نماز کی حالت میں نہیں ہے، تو یہ تو عمل کثیر ہوگا، یعنی بالکل نماز ہی سے وہ فارغ ہو جائے گا، نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن کم از کم مکروہ تحریم ہے، بہرحال اس کو نماز لوٹانی پڑے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس انداز سے تو آدمی اس کو یہ آداب کے خلاف ہے، نماز کے آداب کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح نہیں جایا جاتا۔ مسئلہ کپڑا سمیٹنا، مثلا سجدے میں جاتے وقت آگے یا پیچھے سے دامن یا دوسرا کوئی کپڑا اٹھانا، یا پاجامہ کو دونوں ہاتھ سے کھینچنا اوپر، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا، بہت سارے حضرت ہمارے احباب قومے کی حالت سے قومہ یعنی رکوع کے بعد جو قومہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد سجدہ آتا ہے، تو قومہ میں ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جب سجدے میں جانے کی نوبت آتی ہے تو اس وقت وہ اپنے جبے کو یا پاجامے کو اوپر اٹھاتے ہیں اس طرح دونوں ہاتھوں سے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، بعض فقہاء کے نزدیک یہ مکروہ تحریمی ہے، نماز کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔ رومال، شال جس کو شال کہا جاتا ہے، چادر یا رضائی وغیرہ کے دونوں کنارے لٹکے ہوئے ہوں، یہ ممنوع اور مکروہ تحریمی۔ کسی کے پاس چادر تو نہیں ہے، چلو بہرحال جیسے کہ یہ ہاں ایسے لٹکایا اس نے، دونوں طرف اس کے کنارے لٹک رہے ہیں، یا ایک آگے اور ایک پیچھے، اس طرح اس نے پیچھے اپنے مونڈے کے پیچھے کر دیا، دونوں حالتوں میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور اگر ایک کنارہ دوسرے شانے مونڈے پر ڈال دیا اور دوسرا کنارہ لٹک رہا ہے تو حرج نہیں، یعنی ایک لٹک رہا ہے دوسرے کو ایسا راؤنڈ کر دیا اس نے اپنے مونڈے کے اوپر، تو اس میں حرج نہیں۔ لیکن اگر چادر یا رومال صرف ایک ہی مونڈے پر اس طرح ڈالا کہ ایک کنارہ آگے یعنی سینے کی طرف لٹک رہا ہے اور دوسرا کنارہ پیٹھ کی جانب لٹک رہا ہے پیچھے، تو بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ آدھی کلائی سے زیادہ آستین چڑھانا بھی مکروہ تحریمی ہے، خواہ پیشتر سے چڑھائی ہو یا نماز میں چڑھائی ہو۔ نماز میں ظاہر سی بات چڑھائے گا تو اور زیادہ اس میں کراہت ہوگی، لیکن بعض ہمارے احباب جلدی وضو کر کے آتے ہیں تو رکعت چھوٹ نہ پائے اس لحاظ سے بہت تیزی کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں جماعت خانے میں، اور پھر اپنی آستینیں بھی نیچے نہیں کرتے ہیں، اپنی آستین جو چڑھی ہوئی ہے اس کو نیچے نہیں کرتے ہیں، اس طرح رہنے دیتے ہیں، اس طرح نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی دوبارہ نماز لوٹانی پڑے گی۔ ایک رکعت پانے کے لیے اس نے پوری نماز ہی فاسد کر دی بیچارے نے۔ یہ مسائل کی ناواقفیت کی وجہ سے یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم نے یہ مسائل نہیں جانے تھے یا توجہ نہیں تھی، کیونکہ مسئلہ شریعت دیکھنا یہ سیکھنا اور یہ فرض عین ہے۔ نماز میں آستین اوپر کو اس طرح چڑھانا کہ ہاتھوں کی کوہنی کھل جائے، نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ کسی نماز ہی کی حالت میں ایسا کر دے، یعنی اتنی اٹھائی کہ یہ کوہنی ایلبو
کھل گئی تو اس سے نماز مکروہ تحریم ہوگی، نماز دوبارہ لوٹانا پڑے گی. اگر پھر سے دوبارہ نہ پڑھی تو گناہگار ہوگا. آخری مسئلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شدت کا پاخانہ یا پیشاب کی حاجت معلوم ہوتے وقت یا ریاح کے غلبے کے وقت نماز مکروہ تحریمی ہے. اگر نماز شروع کرنے سے پہلے ان حاجتوں کا غلبہ ہو اور نماز کے وقت میں وسعت ہو، یعنی گنجائش ہو، کافی ٹائم ہے اس میں کہ نماز قضا نہیں ہوگی، کہ ان حاجتوں کو پوری کرنے کی وجہ سے وقت نماز ختم نہیں ہو جائے گا، تو پہلے ان حاجتوں کو پوری کرے اگرچہ جماعت چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو. اور اگر قضاء حاجت یعنی باتھ روم وغیرہ جانے اور وضو کرنے میں نماز کا وقت نکل جائے گا تو پہلے نماز پڑھ لے اسی حالت میں، کیونکہ وقت کی رعایت مقدم ہے. اور اگر نماز کے درمیان یہ حالت پیدا ہو جائے اور وقت میں گنجائش ہو تو نماز توڑ دینا واجب ہے، کہ شدت پاخانہ یا پیشاب یا ریاح کے غلبے کی حالت میں نماز پڑھنا منع ہے، اور اگر پڑھ لی تو گناہگار ہوگا اور نماز مکروہ تحریمی ہوگی. ہاں، ایک وضاحت عرض کر دیتا ہوں. یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ مثلا فجر کے وقت عموماً دیر سے ہم اٹھتے ہیں اور اس میں یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر قضا حاجت کے لیے چلے گئے تو ہماری نماز چلی جائے گی، وقت یعنی وقت ہی ختم ہو جائے گا. تو اسی حالت میں ضبط کرے اس کو اور نماز ادا کر لے. لیکن پھر دوبارہ سن رائز کی، فجر کی بات کر رہا ہوں، سن رائز کے 20 منٹ کے بعد اس نماز کو یا ایسی نماز کو جو اس حالت میں پڑھی گئی ہو دوبارہ لوٹانا یہ واجب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسائل شرعیہ سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا